الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ تو آپ کو یاد ہے کہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اسی آیت شریفہ کی تفسیر کی جا رہی ہے جس میں قربانی کا ذکر ہے. پچھلے ہفتے جس آیت شریفہ کی تفسیر کی گئی تھی اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے واسطے قربانی کرنا مقرر کیا تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام لے کر ذبح کریں ان مویشیوں کو جو مویشی ہم نے ان کو عطا کیے ہیں. اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تم اس کے فرما بردار بن کر رہو اور متواضع لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے. متواضع کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے، ہماری اردو میں جو کہتے ہیں جو آدمی اندھیڑگی اختیار کرے ہے نا، چھوٹا بن کر رہے، بڑا پن نہ دکھاوے. متواضع آدمی چھوٹا بن کر رہے. یہ اب اگلی بات دھیان سے سنو. یہ تو مجھے معلوم ہے ہی اور آپ کو بھی معلوم ہے، ماشاءاللہ آپ بہت توجہ سے سنتے ہیں اور اس کے بعد میں کہتا رہتا ہوں کہ دھیان سے سنو اور توجہ دو. جو آدمی متواضع بن کر رہتا ہے، بڑا ہونے کے باوجود چھوٹا بن کر رہتا ہے، اس کے دل میں بہت اعلیٰ درجے کی صفات پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر بہت اعلیٰ درجے کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. ان میں سے ایک خوبی یہ پیدا ہوتی ہے اس کے اندر کہ اس تواضع کے سبب سے، دوسروں کی برداشت کرنے کے سبب سے، بدلہ نہ لینے کے سبب سے اس کا دل اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا جاتا ہے، خاص طور سے وہ صفات جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور دھمکیوں کا ذکر ہے، تو اس کا دل ڈر جاتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے. اس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو ایک خوبی اپنی جگہ ہے ہی، پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر موقع پر اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے. فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. متواضع لوگوں کی صفت یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کو دل ڈر جاتا ہے، جس کا حاصل میں نے عرض کیا کہ پھر وہ اس حکم کو ماننے کے واسطے آگے بڑھتے ہیں. اور دوسری صفت کیا پیدا ہوتی ہے اس کے اندر؟ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ. جو تکلیف اس کو دنیا میں پیش آتی ہیں، یوں کہہ لو جو مشکلات اس کو دنیا میں پیش آتی ہیں، وہ ان پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں. دیکھو اس کے دو ترجمے کروں گا میں، دو مطلب بیان کروں گا اس کے. ان کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان مشکلات کو سہار کر لیتے ہیں، وہ برداشت کر لیتے ہیں. ان تھوڑی تھوڑی تکلیف سے وہ پریشان نہیں ہوتے، تھوڑی تھوڑی تکلیف سے اتنے پریشان ہو جاؤں کہ ہر موقع پہ اسی کا ذکر، ہر موقع پہ اسی کا ذکر، ایسا نہیں ہوتا. گویا کہ ان پر کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، ان کے ساتھ کوئی مشکل پیش آ ہی نہیں رہی ہے. ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صفت پیدا کر دیتا ہے، ان کا دل ایسا ہو جاتا ہے.
صابرین علی ما اصابہم. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس تواضع کی بنا پر ایک انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ملتا ہے کہ ان کو صبر کی توفیق ہوتی ہے، چاہے وہ بیماریوں پر ہو، چاہے دوسری مشکلات پر. اور سنو اگلی بات، میرا بیان پھر ادھر ہی چلا جاتا ہے چونکہ میں ایک سچائی بیان کرتا ہوں. ہمارے وعظ و تقریر کرنے والے اکثر و بیشتر لوگ جب فضائل دین کے فضائل بیان کرنے پر آتے ہیں تو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے کہ مومن کو دنیا میں کوئی تکلیف پیش آ ہی نہیں سکتے، سارے کام اس کے یوں چٹکیوں میں بنیں گے، اس طرح بیان کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں پیش آتی تھی انبیاء کرام علیہ السلام کو. ان سے زیادہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فرم بردار نہیں ہوتا تھا، پھر کیوں پیش آتی تھی ان کو؟ اور یہی نہیں، یہ حدیث پاک ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے جو شخص جتنا قریب ہوگا اتنی زیادہ مشکلیں اس کو پیش آئیں گی. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربیت کر کے ان کو اونچا مقام دینا چاہتا ہے، اونچا مرتبہ دینا چاہتا ہے. اور اس دنیا میں مشکلیں تو ہیں ہی، وہ تو ہر نیک کو، بد کو، مسلمان کو، کافر کو، سب کو پیش آتی ہیں. اب مومن بندے کی خاص صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا. یہ بس. اور وہ لوگ نماز کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. بس میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کرتا، کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے بہت سارے موقع ہیں. قربانی سے متعلق بات چل رہی ہے تاکہ وہ پوری ہو جاوے. آج آگے چلتا ہوں، سنیے، سماعت فرمائیے. اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے اللہ کے دین کی عظمت اور بڑائی کی نشانی بنایا ہے، اور تمہارے واسطے اس میں بہت نفع ہے، اور تمہارے واسطے اس میں بڑی خیر ہے. یہ پہلی چیز اپنے الفاظ میں بتاؤں، جب مسلمان قربانی کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی عظمت اور بڑائی بھی ظاہر ہوتی ہے. اللہ کی عظمت اور بڑائی دو طرح سے ظاہر ہوتی ہے. کروڑوں جانور کٹیں گے اور ہر جانور کو ذبح کرنے پر بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام بلند ہوگا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اسی میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اس طرح اللہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. اور پھر دوسرے کہ جس کے حکم پر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں جانور ذبح کر دیے گئے تو اس کی کتنی عظمت، کتنی بڑائی ظاہر ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت اس میں یہ بھی ہے کہ ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا درست نہیں. 10 تاریخ میں، 11 میں، 12 میں، 13 میں، چونکہ یہ 4 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعوت کے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے سب مسلمانوں کی دعوت کی ہے یہ. اور کوئی کچھ بھی کہے ہرگز نہ ماننا، گوشت سے بڑھیا خوراک کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس سے زیادہ مزیدار خوراک ہے کوئی، اور نہ اس سے زیادہ جسم کو نفع دینے والی کوئی خوراک ہے. اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت کی دعوت کی ہے، اور اسی وجہ سے ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا بھی درست نہیں ہے. اسی واسطے حکم یہ ہے کہ جو آپ قربانی کریں اس میں سے 1/3 تو آپ اپنے لیے رکھ لیں، اور 1/3 دوست احباب کو پہنچا دیں، اور 1/3 غریب غربا کو پہنچا دیں. یہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرف سے سارے انسانوں کی دعوت ہے. اس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے دین کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے، اس کو بھی اسی طرح سمجھ لیجیے گا.
اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے، مسلمانوں کی بڑائی بھی ظاہر ہوتی ہے۔ جی ہاں، ہمیں تو احساس نہیں ہوتا، دوسروں سے پوچھ کے دیکھیو۔ بالیقین کہتا ہوں میں، بہت سے لوگوں تو 1 مہینے تک ڈراؤنے خواب آتے ہوں گے، آلی مسلمان چھری لے گئے، آلی مسلمان کوڑا لے گئے، آلی بگدہ لے گئے، اتنا خوف ان کے دل کے اندر بیٹھ جاتا ہوگا۔ بات کچھ ایسی ہے، کچھ بھی کہیے گا کہ ہمارے اور دوسرے بہت سارے کام اس طرح کے ہو گئے کہ ہم سوچ سمجھ کے نہیں کرتے، ورنہ دنیا میں بڑائی اور حکومت تو مسلمان ہی کے لیے ہے۔ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی عظمت اس میں ظاہر ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، مسلمانوں کی عظمت اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ہو آگے چلو، اور اس میں تمہارے واسطے خیر ہے۔ لاکھوں کروڑوں جانور ویسے ہی ضائع نہیں ہو جاتے۔ جانوروں کے ذبح کرنے میں وہ خوبیاں ہیں، وہ نفع ہیں جو کسی دوسرے طریقے سے حاصل نہیں ہوتے۔ اگر ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ کرتے۔ میں مختصر طور پر 2 باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جانوروں کو ذبح کرنا یہ ان کے ساتھ بے رحمی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، جیو ہتیا نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو جمعے کے دن بتایا تھا، اللہ رحمان ہے، اس سے زیادہ رحمت والا اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگر یہ کام بے رحمی کا ہوتا تو ہرگز اللہ تبارک و تعالی یہ حکم نہ دیتا۔ اور ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رحمت للعالمین ہیں، ساری مخلوق کے واسطے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اگر یہ کام بے رحمی کا ہوتا تو ان کی شریعت میں ہرگز نہ ہوتا، اور وہ اپنے ہاتھ سے کبھی کسی جانور کو ذبح نہ کرتے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آخری حج جو آپ نے کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس میں 100 اونٹوں کی قربانی کی، اور 63 اونٹ رحمت للعالمین نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی 37 بچتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے۔ تو اگر یہ کام بے رحمی کا ہوتا تو ہرگز رحمت للعالمین ایسا نہ کرتی۔ چلو ایک دوسری بات بھی میں اس سے ہٹ کر ہے وہ، لیکن بتا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 2 دمبے ذبح کیے، قربانی کی عید الاضحیٰ کے دن، اور یوں فرمایا، اے اللہ، ان میں سے ایک یہ تو میری طرف سے ہے، اور یہ ایک میری قیامت تک آنے والی ساری امت کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو سب کو انشاءاللہ اس کا ثواب پہنچے گا۔ ہاں، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب گنجائش ہو، اور جس کے اندر گنجائش ہو، وہ ہمیشہ نہیں تو کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی ایک حصہ لے لیا کریں۔ یہ ہو گئی جی۔ تو یہ بات بتا دیں، بس اتنی بتا دوں، اور بات میں نے جمعے کے دن بتائی تھی تفصیل سے۔ چلو کچھ لوگ نہیں تھے جمعے کے دن۔ جانور پر اگر دیکھیں ہم، اس کو ہم نے رسے سے باندھ کر گھر میں رکھ رکھا، کیا یہ ظلم نہیں اس پر؟ اسے چھوڑو، کھلا پھرے گا اپنی مرضی سے، جہاں جاوے گا وہاں جاوے گا، جہاں بیٹھے گا، جہاں کھڑا ہوگا، جہاں کھاوے گا، جہاں پیوے گا۔ اب اس کو باندھ لیا تو اس پر زیادتی ہو گئی، سارا دودھ پی لیا بھینس والے نے، بچہ رہے گا بھوکا، اسے تو مار دیں۔ بلکہ یہ ظلم نہیں ہے۔ اچھا، اور اونٹ، گھوڑا، گدھا، بیل، جوٹا، کیسے کیسے بھاری بھاری سخت کام ان سے لیے جاتے ہیں، کیا وہ ظلم نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے سر پہ 20 کلو 4 دھڑی وزن رکھ دے تو کیا کہو گے تم؟ زیادتی ہے۔ کوئی تمہاری کمر پہ بیٹھ جاوے تمہاری مرضی کے بغیر،
تو ظلم ہے، زیادتی ہے، ان پر کیوں بیٹھتے ہیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی ضرورت کے واسطے ان کو پیدا فرمایا ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو انسان کے لیے بہت مشقت پیش آ جاتی. 14ویں پارے میں آیت شریفہ ہے، 14ویں پارے میں دیکھ لینا جس کا جی چاہے. وہاں لکھا ہم نے تمہارے واسطے جانور پیدا کیے، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے تم کو کھانے کو گوشت ملتا ہے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، بعض کو تم کھاتے ہو. ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے تم کو اون کا کپڑا ملتا ہے، اون ان سے حاصل ہوتی ہے، ان سے کپڑا بنایا جاتا ہے. ان میں سے بعض ایسے ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو. اور یہ سب کے سب جانور، چاہے کوئی سا بھی جانور ہو، جب صبح کو تم ان کو لے کر جنگل میں جاتے ہو تب تمہارے واسطے وہ زینت ہے، بڑائی ہے. اور جب شام کو تم ادھر سے جنگل سے لے کر آتے ہو تو جب تمہارے واسطے اس میں بڑائی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب ضرورتوں کے واسطے ان جانوروں کو پیدا کیا ہے. اگر نہ پیدا کرتا تو تنگی پیش آ جاتی. آج تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی گھوڑے کی ضرورت نہیں، آج تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اونٹ کی ضرورت نہیں، آج تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیل کی ضرورت نہیں. لیکن آج سے پہلے انسان کی زندگی کا پہیہ چل ہی رہا تھا انہی سے. ضرور ان میں سے ایک کھانا بھی، ذبح کر کے کھانا ہی بھی غرض ہے. اس کے علاوہ بہت ساری خیر ہیں اس کے لیے. نمبر 1، قربانی کرنے والے لوگ وہ بہادر ہوتے ہیں. تو قربانی کرنے سے انسانوں کے اندر، قربانی کرنے والوں کے اندر بہادری اور شجاعت کا پیدا ہوتی ہے. جی وہ جو ان سے لوگ چوہا بھی نہیں مارتے، چوہا بھی تھارے گھر چھوڑ جاویں، وہ کیا کر سکیں بھائی؟ وہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ کرتے نہ کر سکتے. وہ سازشیں کر سکیں، روپیہ خرچ کر سکیں، بس، اور کچھ نہیں. جی تو بہادری پیدا ہوتی ہے اس سے. نمبر 2، اس سے خود اپنی جان کی قربانی، مال کی قربانی، بلکہ عہدے کی قربانی، بلکہ ملک اور قوم کو، امت کو اور ملک کو جس چیز کی قربانی کی ضرورت پیش آتی ہے، یہ انسان اور جانور کو ذبح کرنے والے اس قربانی کے واسطے تیار رہتے ہیں. اگر یہ قربانی نہ ہو تو ان کے اندر وہ جذبات اور وہ صفات پیدا نہ ہو. جی دو خوبی ہو. تیسری خوبی جو پہلے بھی ذکر آئی، اس میں انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہے کہ سال بھر میں وہ لوگ بھی منہ چھوٹ گوشت کھاتے ہیں جن کو سال بھر تک نہیں ملتا. نمبر 3، اس سے ملک کی ارتھ ویوستھا، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، مالی حالت مضبوط ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیے گا کہ کتنے لوگ پورے سال بکرے پالتے ہیں، کٹڑے پالتے ہیں، اونٹ پالتے ہیں، گائے پالتے ہیں، بچڑے پالتے ہیں، اس امید پر کہ بقر عید پر یہ فروخت ہو جانے کے، بک جانے کے. ہزاروں نہیں، کتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کے کرانے کی گلیوں میں بھی وہ لوگ بکرے کے لیے پھر رہے ہوں گے بیچنے والے. اور بڑے شہروں میں چلے جاؤ تو وہاں تو آپ کو ہر جگہ بازار سے دکھائی دے گا. اگر قربانی نہ ہو، نہ کرے تو وہ یہ کام نہیں کریں گے. اور پھر کتنے لوگ جانور خرید کر اس کی تجارت کرتے ہیں. پھر جب قربانی ہوتی ہے، بہت بڑی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں تو ان کی کھال، ان کی ہڈی، ان سے کتنوں کا کاروبار چلتا ہے. ذبح کرنے والے کتنوں کا ان سے چولہا جلتا ہے. تو یہ سب یہ فائدے اس کے اندر ہیں، یہ فائدے اس کے اندر ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کی سمجھ میں نہ آویں یہ فائدے تو آ جائیں گے سمجھ میں. اگر یہ آرڈر آ جاوے کہ مچھلی کے تمام تالاب بند کر دیے جاویں،
مچھلی نہیں پالی جاوے گی اور مچھلی نہیں کھائی جاوے گی، تو میرے دوستو کتنے لوگوں کا چولہا ٹھنڈا ہو جاوے گا؟ اگر یہ آرڈر آ جاوے کہ کوئی مرغے کا گوشت نہیں کھائے گا، کوئی انڈا نہیں کھائے گا، تو کتنے پولٹری فارم ہیں سب بند ہو جائیں گے؟ بتاؤ کیا ہوگا ان کا؟ اور ان کے واسطے سے کتنی کمپنیاں چارہ بنا رہی ہیں ان کا، کتنے لوگ ان کو خرید کے آگے بیچ رہے ہیں، وہ تو سب چوپٹ ہو جائے گا معاملہ۔ جس طرح وہاں کا مسئلہ ہے اسی طرح اس کو بھی سمجھیے گا، تو اس سے لوگوں کو کاروبار بھی ملتا ہے، ملک کی ارست ویوستھا مالی حالت بھی اس سے مستحکم ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ یہ 2-3 خوبی میں نے آپ کو یہ بتائی ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، تو تم ان پر 3 ٹانگوں پر کھڑا کر کے اللہ کا نام لو، یعنی ان کو 3 ٹانگ پر کھڑا کر کے ان کو ذبح کرو۔ دیکھو 3 ہی جانور ہیں، بس سمجھو مختصر الفاظ میں، بکرا، کٹڑا یا گائے اور اونٹ، یہ 3 ان کی قربانی ہوتی ہے۔ بکرا اور گائے یہ تو لٹا کر ذبح کیا جائے گا، اور اس کو ذبح کرنا ہی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی سن لو، ذبح کرنا اس طرح مستحب ہے کہ اس جانور کو قبلہ رخ لٹاؤ، اور اس کی دم ادھر کو کرو، اور اس کا سر ادھر کو کرو، اور وہ بائیں کروٹ پر لیٹے گا، اور جب وہ بائیں کروٹ پر لیٹے گا تو اس کی گردن پر پیر رکھ کے دائیں ہاتھ سے ذبح کرو، آسانی سے ذبح ہوگا۔ اور اونٹ کے واسطے نحر ہے، نحر، جو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا اور زبان آواز تقریر میں سنا ہوگا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کی اگلی ایک ٹانگ باندھ دو، یوں کر کے باندھ دو، اور پھر اس کو یہاں یوں کو ٹھوڈی کے نیچے سے یہاں سے ذبح نہیں کیا کریں گے اس کو، بلکہ یہ جو کہلاتے ہیں یہ ہسلی، یہ سینہ، اور اس کے جگہ یہاں پر یہ حصہ بہت نرم ہے، نرم یہ حصہ ایسے ہی اونٹ کے بھی ہے، تو اونٹ کو کھڑا کر کے یہاں سے ذبح کیا جائے گا، سینے کے برابر میں سے۔ اور جو آپ کو بتایا تھا کہ 4 رگیں کٹنی چاہیے، 2 خون کی رگ، 1 سانس کی اور 1 کھانے پینے کی، وہ جیسے یہاں ہیں ایسے ہی یہاں بھی ہیں، تو یہاں سے جب ان کو کاٹا جاتا ہے تو 4 رگ یہاں سے بھی کٹ جاتی ہیں۔ یوں بتایا جاتا ہے کہ اس سے اونٹ کی روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، اونٹ کا خون نکلنے میں، اونٹ کی روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، اس واسطے اونٹ کے واسطے نحر مستحب ہے، اگر کوئی اس کو ذبح کرتا ہے تو مکروہ ہے۔ اور گائے اور بکرے کے واسطے ذبح کرنا یہاں سے یہ مستحب ہے، اگر اس کو کوئی نحر کرتا ہے، یہاں سے کاٹتا ہے، کھڑا کرے کرتا ہے تو وہ مکروہ ہے۔ یہ ہے، یہ بھی بات ہو گئی۔ ایک دوسری بات بتا دوں، مسئلے کی بات، جو 4 رگیں ہیں وہ جو جن کا میں نے آپ کو ذکر بتایا وہ پوری گردن میں ہے، تو کسی بھی بکرے کو، مرغے کو، کسی بھی جانور کو آپ پوری گردن میں سے کہیں سے بھی کاٹ دیں گے، یہاں سے کاٹ دیں گے، بیچ میں سے کاٹ دیں گے، یہاں سے کاٹ دیں گے تو ذبح ہو جائے گا، لیکن مستحب وہی جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب ایک تیسری بات اور سنو، مشہور یہ ہے کہ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اونٹ کو ایک ہی جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے، بس یہاں سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور جب تک اس کی روح نہ نکل جاوے، جان نہ نکل جاوے، پھر اس کو کہیں دوسری جگہ سے کاٹنا، یہاں سے کاٹنا، یا بیچ میں سے کاٹنا، یا کھال چھیلنا، یہ سب مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا گناہ، ایک مکروہ تحریمی ہوتا ہے، ایک مکروہ تنزیہی بڑا ہے، تو تم ان کو کھڑا کر کے اس پر اللہ کا نام لو۔ ہاں کٹے گا سر ادھر ہو جائے اور پھر تو پیر جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائیں گے، ہاں ہاں اسی طرح ہوگا نا جی؟ نہیں، اور سر ادھر ہوگا، ہاں، اور پیر اور جو دم کو وہ ادھر ہوگی، بائیں کروٹ پر لٹاویں گے اس کو، بائیں کروٹ پر،
دائیں کروٹ پر نہیں، بائیں کروٹ پر لٹاویں گے. الٹا ہے ادھر کوئی اس طرف. نہیں 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 نہیں، پیر اس کا رہیں گے ادھر، کوئی رخ اس کا رہے گا قبلے کی طرف ہی. تو سر ادھر رہے گا. ہاں سر اس سمت میں رہے گا. کیا کہیں گے آپ اس کو؟ اتر نہیں، دکھن ہے یہ تو، اتر یہ ہے. ہاں جی کیا سر تو کھڑی ہو اور ادھر بات رہے ادھر پیر کرے سر تو نہیں ہوتا. ہاں اکثر اس لیے میں نے مسئلہ بتایا آپ کو، اسی لیے میں نے آپ کو مسئلہ بتایا. جانور کا رخ تو قبلے کی طرف ہی رہے گا، پیر قبلے کی طرف ہو گئے پیر قبلے کی طرف رہیں گے، اور سر ادھر ہوگا. سر ادھر ہوگا. گردن ہاں پیر تو کسی طرح ہو جائے، ادھر گردن ادھر ہو جائے، پیر قبلے کی طرف ہو جائے. جب بندے گا تو پیر بھی کرتا پیر تو قبلے کی طرف ہوں گے، چاہے گردن ادھر ہو یا ادھر ہو. ہاں گردن ہی معلوم کر رہے کہ گردن کی طرف. ہاں آپ گردن نہ کہو، گردن تو اس کو کہتے ہیں. سر ادھر ہوگا، دم ادھر ہوگی. بائیں کروٹ پر اس کو لٹاویں گے. یہ ہے سر ادھر ہوگا، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ دکھن. اور اتری سر کہیں گے، دم ادھر ہوگی. بائیں کروٹ پر لیٹے گا، رخ قبلے کی طرف ہوگا. یہ اس طرح سمجھ لو آپ گویا کہ یہ اس کا سر ہے، یہ اس کی دم ہے. ہاں اور یہ اس کی گردن. یہاں اب پیر، دائیں پیر اس کی گردن پر رکھے اور دائیں ہاتھ سے ذبح کرنے میں اب آسانی رہے گی. یہ ہے. اور اونٹ کھڑا کر کے ہوئے گا. بات پوری ہو گئی. چلو جی. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. پھر جب وہ اپنے پہلو پر گر جاوے، پہلو پر گر جاوے، جب اس کا خون نکل جاوے گا، اس کے اندر جان نہیں رہنے کی، وہ اپنا آپ ہی گر جاوے گا. جب اس کے اندر اس کی روح نکل جاوے گی، وہ خود ہی گر جاوے گا. جب وہ گر جاوے پھر اس کو اپنا سانس اس کا نکل جاوے، جان اس کی نکل جاوے، اس کا باقی کام کر کے خود بھی کھاؤ اور اس میں سے ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو کہیں مانگنے نہیں جاتے ہیں. وہ اطعموا القانع، اس کو بھی کھلاؤ جو کہیں مانگنے نہیں جاتے، اپنے گھر پر عزت سے بیٹھے رہتے ہیں، نہ وہ زبان سے سوال کرتے، نہ اپنی صورت حال سے سوال کرتے. صورت حال کا مطلب بتاؤں گا، سوال نہیں کرتے. اور ان کو بھی کھلاؤ جو سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں. ایک شخص اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، وہ نہ کسی سے زبان سے مانگتا، نہ وہ وہاں جاتا جہاں قربانی ہو رہی ہے. جہاں قربانی ہو رہی ہے، لوگ گوشت بانٹ رہے ہیں، وہاں جاوے گا تو بھی سوال ہی ہے، وہ وہاں بھی نہیں جاتا. اور کچھ لوگ ہیں جو آپ کو کہیں گے بھائی تم نے حصہ کر رکھا، بھائی 2 کلو میرے ہاں بھی پچھوا دیو. کچھ لوگ جہاں قربانی ہوتی ہے، گوشت تقسیم ہو رہا، وہاں چلے جاتے ہیں. تو یہ معتر ہیں، سوال کرنے والے، ان کو بھی دو. اور جو اپنے گھر بیٹھے ہیں، بالکل سوال نہیں کرتے کسی سے، ان کو بھی دو. یہ ہو. اس کی بات میں نے آپ کو بتا دی، دو احباب کو بھی دو، غریب فقیروں کو بھی دو. اچھا. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اسی واسطے ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قبضے میں کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو کچھ ایسا بنایا کہ ہمارے اشارے کے اور ہمارے حکم کے ماتحت ہو گئے ہیں. اونٹ، جوٹا، کتنی طاقت ان کے اندر ہوتی ہے، لیکن اونٹ کو ایک بچہ نکیل پکڑ کے لیے پھرتا ہے، اور جوٹے کے ہم 2 لٹ مارے ہیں اور سب بگی میں جوڑ کے، اور وہ کتنا من اور کوئنٹل، کتنے کوئنٹل بوجھ اس پر لاد دیتے ہیں. اور وہ چلتا ہے ہمارے اشارے کے مطابق چلتا ہے. اتنی تو اس میں طاقت، لیکن وہ سارے کام ہمارے کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا اس طرح سے ہے، اور اس لیے بنایا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یہ ہوگا. آگے ایک آیت شریف اور رہے گی، اس کا بھی ترجمہ کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہاری اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پہنچتا ہے. اس میں 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ
کہ مکہ مکرمہ میں مشرکین بھی قربانی کیا کرتے تھے، اور وہ قربانی کر کے کچھ گوشت بتوں پر چڑھاتے تھے، جیسے چڑھاوا چلتا ہی ہے، اور پھر اس کو کوئی کھاوے، اور کچھ خون بھی ان پر چڑھاتے تھے، بلکہ بیت اللہ کی دیواروں سے خون لگاتے تھے، بتوں کو خون لگاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ گوشت اور نہ خون، تمہارے اندر جو اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو دیکھنا چاہتا ہے بس، اور اللہ تعالیٰ تک تو وہ پہنچتا ہے۔ یہ بات ہے۔ اور دوسری بات وہ ہے ہی کہ خون کی ملکیت بھی تمہاری، ہڈیوں کی ملکیت بھی تمہاری، گوشت کی کھال کی سب ملکیت تمہاری، اللہ کے لیے اس میں کچھ نہیں، بس وہ تو تمہارا اطاعت و فرما برداری کا جذبہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حکم ہوا بیٹے کو ذبح کر دو تو بیٹے کو ذبح کرنے کے واسطے تیار ہو گئے، مان لو بے رحمی ہی ہے لیکن اس کے واسطے بھی تیار ہو گئے اللہ کے حکم کے سامنے۔ اور حکم ہوا کہ جانور ذبح کرو، مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ بے رحمی ہی ہے، مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ مال ہی ضائع ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے حکم اس کے واسطے بھی تیار ہو گئے۔ تو یہی ہے وہ اطاعت فرما برداری کا جذبہ۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ اپنی نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم نے ان جانوروں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے تاکہ تم ان پر تکبیر کہو، یعنی اللہ کا نام لے کر اللہ اکبر کہہ کر ان کو ذبح کرو، اس کے مطابق جیسے تم کو ہدایت کی گئی ہے، اور اچھے کام کرنے والوں کے واسطے خوشخبری ہے۔ بات پوری ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کچھ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بار بار آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں، دینی احکام میں کوئی شک و شبہ ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے، اگر ہے تو اس کو لیے نہ پھرو، بلکہ کسی عالم کے سامنے اس کو ذکر کر دو، انشاءاللہ اس سے وہ شک و شبہ دور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس وقت کوشش تو میں یہی کرتا ہوں کہ ہر بات کھول کے صاف کر کے سمجھاؤں تاکہ ہر کسی کی سمجھ میں آ جاوے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو کوئی شک شبہ رہ جاوے، کوئی بات نہ سمجھ میں آوے تو پوچھ لینی چاہیے بات۔ امید ہے کہ مول صاحب نے قربانی کا بیان میں حدیث شریف جو آئی ہیں وہ سنا دی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سب تو آپ یہاں نماز نہیں پڑھتے، لیکن سب کے لیے میں کہتا ہوں 1 2 3 دن جو بھی دن ہیں ان میں دیکھو کہ قربانی کرنا سنت کس طرح سے ہے، مستحب کیا کیا چیزیں ہیں، کس طرح سے قربانی صحیح ہو جائے گی، کس طریقے سے قربانی صحیح نہیں ہوگی، یہ سب باتیں جانو اور اس کے مطابق کرو، انشاءاللہ پھر قربانی بھی ہوگی، اور اس کے جو فائدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فائدے رکھے ہیں، چاہے میں وہ معلوم ہو یا نہ ہو وہ حاصل ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔